بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی بمباری سے مزید 400 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی۔ مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت مسلسل جاری ہے، جس پر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ صہیونی فورسز نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 320 مقامات کو نشانہ بنایا، جس سے مزید 400 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ صہیونی فورسز کی جانب سے فلسطین کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ رفح شہر پر اسرائیل نے ایک اور فضائی حملہ کیا، جس میں 18 معصوم فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنگ چھڑی تو لبنان کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی، اسرائیلی صدر کی حزب اللہ کو دھمکی۔ اسرائیلی صدر نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ حزب اللہ کے پیچھے موجود طاقت آگ سے کھیل رہی ہے، جنگ چھڑی تو لبنان کو بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ جنگ کے اگلے مرحلے کے لیے تیار ہیں۔ غزہ سرحد پر فوجی ٹینکوں کا لشکر پہنچا دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوجی میڈیا نے غزہ میں حملوں کی ویڈیوز بھی جاری کر دیں۔ غزہ میں ہسپتال حملے پر امریکہ کے بعد برطانیہ بھی اسرائیل کی حمایت میں سامنے آ گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے بعد برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے بھی ہسپتال پر حملے کی ذمہ داری غزہ سے فائر کیے گئے میزائل پر ڈال دی۔ اس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ غزہ کے ہسپتال پر حملہ اسرائیل نے نہیں، دوسرے فریق نے کیا۔ برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب میں غزہ کے ہسپتال حملے پر وزیر اعظم رشی سونک کا کہنا تھا کہ برطانوی حکومت کا اندازہ ہے کہ دھماکہ میزائل کی وجہ سے ہوا۔ میزائل غزہ سے اسرائیل کی طرف فائر کیا گیا تھا۔ شام میں ایک ہی دن میں 3 امریکی فوجی اڈوں پر حملے۔ اسرائیلی اخبار کا کہنا ہے کہ ایران کی حامی عراقی ملیشیا نے ایک ہی دن میں 3 امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق عراقی ملیشیا نے عراق اور اردن بارڈر پر بھی امریکی بیس کو نشانہ بنایا۔ اس حوالے سے امریکی حکام کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے لبنانی سرحد پر حملہ کر کے حزب اللہ کے 4 کارکنوں کو شہید کر دیا۔ حکومت کا عمران خان کو الیکشن کمیشن میں پیش کرنے سے انکار۔ پنجاب پولیس نے سیکیورٹی رسک قرار دے دیا تو الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے کہ وزارت داخلہ اگر ایک شخص کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی تو الیکشن کیسے کروائیں گے۔ کمیشن نے وفاقی سیکرٹری داخلہ کو طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی چیئرمین اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی۔ پاکستان نے غوری ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ پاکستان نے غوری ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق تجربے کے دوران ویپن سسٹم کے تکنیکی اور آپریشنل پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ لانچ کا مشاہدہ کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورس، کمانڈر اسٹریٹجک فورس کے سینئر افسران، اسٹریٹجک تنظیم کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے کیا۔ فرانسیسی صدر اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیل پہنچ گئے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اسرائیل پہنچ گئے اور اپنے ہم منصب سے ملاقات میں حماس کے حملوں میں یہودیوں کی ہلاکتوں پر تعزیت کی اور حماس کے خلاف جنگ میں تعاون کا یقین دلایا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس اور اسرائیل کے جھڑپوں کے 2 ہفتے بعد فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اسرائیل پہنچ گئے۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جمعرات کو طلب۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر نے رکن ممالک کو لکھے گئے ایک خط میں اعلان کیا ہے کہ اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے پیدا ہونے والی صورتحال پر کونسل کا اجلاس جمعرات کو ہوگا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اب تک اسرائیل حماس جنگ سے متعلق کسی قرارداد پر اتفاق کرنے میں ناکام رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہونے والا اجلاس بے نتیجہ ثابت ہوا تھا۔ اسرائیل کو لائسنس ٹو کل دیا گیا جو غزہ پر وحشیانہ بمباری کر رہا ہے، امیر قطر نے خبردار کر دیا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2 ریاستی حل کے بغیر فلسطین میں
امن کا قیام خواب ہی رہے گا۔ عالمی خبرسائی ادارے کی رپورٹ کے مطابق قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے عالمی قوتوں سے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو ختم کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا فلسطینیوں کی زمین پر اسرائیل کے قبضے کو نظر انداز کرنے کے بعد اب قتل عام پر بھی خاموش ہے۔ امریکہ نے حماس کے خلاف کارروائی میں مشاورت کے لیے ماہر فوجی افسران اسرائیل بھیج دیے۔ جنگ کے ماہر تجربہ کار جان کربی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے فوجی افسران ہیں جن کے پاس صحیح تجربہ ہے۔ جس قسم کے تجربے کے بارے میں ہمیں یقین ہے وہ اس قسم کی کارروائیوں سے اچھا تجربہ رکھتے ہیں۔ اسرائیل کر رہا ہے اور مستقبل میں کیا جا سکتا ہے۔ تاہم جان کربی نے یہ نہیں بتایا کہ امریکہ نے کتنے عسکری مشیر اسرائیل بھیجے ہیں۔ صدام حسین کی بیٹی کو عراق کی عدالت نے 7 سال قید کی سزا سنا دی۔ عراقی دارالحکومت بغداد کی عدالت نے صدام حسین کی جلا وطن بیٹی کو اس کی غیر حاضری میں 7 سال کے لیے قید کی سزا سنا دی۔ غیر ملکی خبرسائی ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ سزا اپنے والد کی کالعدم جماعت کا چرچا کرنے کے جرم میں دی گئی۔ امریکی افواج پر حملوں میں ایران پر سہولت کاری کا الزام۔ امریکہ نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی فوج پر حملوں میں ایران سہولت فراہم کر رہا ہے۔ غیر ملکی خبرسائی ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران حماس اور حزب اللہ کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی افواج پر حملوں میں ایران سہولت فراہم کر رہا ہے۔ غزہ جنگ کے بعد عراق، شام اور دیگر مقامات پر امریکی افواج پر حملے ہوئے۔ گوگل میپ نے اسرائیل اور غزہ میں لائیو ٹریفک ڈیٹا معطل کر دیا۔ امریکی خبرسائی ادارے بلومبرگ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ مقامی افراد کی حفاظت کے لیے لائیو ٹریفک ڈیٹا عارضی طور پر معطل کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی رات بھر بمباری، میزائل حملے، مزید 110 فلسطینی شہید، غزہ کھنڈر بن گیا۔ غزہ میں داخل ہونے میں ناکامی پر اسرائیلی فوج نے میزائلوں کی بارش کر دی۔ اسرائیلی طیارے رات بھر بھی بمباری کرتے رہے۔ مزید 110 فلسطینی شہید ہونے کے بعد تعداد 5000 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں 2000 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ مسلسل بمباری اور میزائل حملوں کے باعث غزہ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل سستا ہو گیا۔ تیل کی قیمتوں میں 2% سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی۔ خام تیل کے مستقبل کے سودوں میں 2.2% کمی ہوئی ہے اور یہ $90.14 فی بیرل پر فروخت ہوئے، جبکہ US ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت $2.19 یا 2.5% کم ہو کر $85.79 فی بیرل پر آ گئی۔ فلسطین کے سفیر کی آرمی چیف سے ملاقات۔ پاکستان میں فلسطین کے سفیر احمد جواد نے GHQ کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے فلسطین کے سفیر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں آرمی چیف نے غزہ میں فلسطینیوں کے جانی نقصان پر اظہار تعزیت کیا۔ آرمی چیف نے اسرائیلی فورسز کی جانب سے بے گناہ شہریوں کے قتل پر اظہار تشویش کیا اور کہا کہ اسرائیل کے شہری آبادی، سکولوں پر مسلسل حملے انسانیت کے خلاف جرائم ہیں۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 31 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں امریکی کرنسی ڈالر کی اڑان کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق دوسرے کاروباری روز کے اختتام پر ڈالر کی قیمت میں 31 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی ضمانت میں 26 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا کہ
یہ کیا ہے؟ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ 2 درخواستیں اپیل بحال کرنے کی ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق کا کہنا ہے کہ ہم نیب کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔